السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آج کا دور جو چل رہا ہے یہ کمیونیکیشن کا ہے۔ یہ ہمارا اپنا دور ہے جس میں ہم دنیا کی بھاگ دوڑ اپنے تعلقات پہ، کمیونیکیشن پہ، بزنس پہ اور ترقی کے سفر کی طرف ہر بندے کی توجہ لگی ہوئی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پلینٹ میں سے اگر ہم دیکھیں تو مرکری جو ہے وہ ٹاپ پہ آتا ہے۔ آج ہم مرکری کے بارے میں ہی ایک ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہ ہے مرکری کا ٹرانزٹ۔ یہ ٹرانزٹ جو ہے اسی مہینے میں یعنی 25 جولائی 2023 کو مرکری جو ہے لیو راشی میں ٹرانزٹ کر رہا ہے۔ مرکری کا یہ ٹرانزٹ آپ کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں لے کے آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو فرداً سب کی کنڈلی کے بارے میں بتاؤں گا ہر راشی کے حساب سے۔ تو اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ مرکری کی سگنیفیکیشن کیا ہے، مرکری کی نیچر کیا ہے اور مرکری ہماری زندگی میں کیا کچھ تبدیلیاں لے کے آ سکتا ہے۔ مرکری جیسا کہ پہلے بتایا کہ یہ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ پلینٹ ہے، اور آج کی دنیا میں اگر ہم بزنس کی طرف آئیں تو اس میں بھی مرکری کا رول آپ کو نظر آئے گا۔ اگر آپ کسی امپورٹ ایکسپورٹ کی صورت میں دیکھیں تو وہاں بھی مرکری ہمارا کمیونیکیٹ کروا رہا ہے۔ اگر ہم ایجوکیشن کی طرف آئیں تو ایجوکیشن میں بھی مرکری کا بہت بڑا رول ہے۔ اور اگر ہم دنیا کی جو سائنس کی ایجادات کی طرف آئیں تو اس میں بھی مرکری کا ہی ہمیں رول نظر آتا ہے۔ مرکری ہمارے بہنوں بھائیوں سے بھی منسوب ہے، اور اس کے علاوہ یہ آپ کی لینگویج سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ بزنس سے ریلیٹڈ بھی مانا جاتا ہے۔ آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اس میں اگر آپ کے دماغ میں ایک اندازے کی حص نہ کام کرے تو اس کا مطلب ہے آپ صحیح طریقے سے بزنس بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ لوگوں کی نیچر کو نہ سمجھ سکیں تو کسی کام میں بھی، کسی دنیا کے میدان میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ چاہے آپ ایک وکیل ہوں، چاہے آپ ایک ٹیچر ہوں، چاہے آپ کوئی بھی ایسا شعبے سے تعلق رکھتے ہوں جس میں آپ کو ایک مارکیٹنگ جیسے شعبے سے ایک رابطہ کرنا پڑتا ہو، لوگوں سے تعلقات قائم کرنا ہوتے ہوں، تو اس میں مرکری کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اب یہ ہم زندگی کے کسی بھی حصے میں اگر ہم دیکھیں، کسی بھی شعبے کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو تمام شعبوں میں ہمیں یہ کمیونیکیشن ہی کرنا پڑتا ہے۔ اور مرکری کا اگر ہم سگنیفیکیشن کو اگر دیکھیں تو یہ ہمارے سکس سینس سے بھی منسوب ہے۔ یہ آپ کے ذہن کو بھی دکھاتا ہے، آپ کی جو حصیں ہوتی ہیں، احساسات ہوتے ہیں، آپ کی فیلنگ جو ہوتی ہے، یہ بھی مرکری ہی دکھاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم ہر راشی کے حساب سے دیکھیں گے کہ مرکری کا جو ٹرانزٹ ہے جو 25 جولائی کو ہو رہا ہے لیو راشی میں، تو آپ کو کیا کیا کچھ چیلنج لے کے آئے گا، آپ کے لیے کیا کچھ تبدیلیاں لے کے آئے گا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم ایریز راشی کا دیکھیں تو ایریز راشی میں یہ 5ویں گھر میں 5th ہاؤس میں یہ پلیسڈ ہے۔ ایریز راشی کے حساب سے مرکری جو ہے یہ 5ویں گھر میں آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5واں گھر جو ہوتا ہے یہ آپ کی ایجوکیشن کا بھی ہے۔ اگر ہم مرکری کی پلیسمنٹ کو دیکھیں ایریز راشی میں تو ایریز راشی میں کے حساب سے یہ 5th ہاؤس میں مرکری کی جو پلیسمنٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 5th ہاؤس ہے یہ آپ کے لو افیئرز کا ہاؤس بھی کہلاتا ہے، یہ آپ کے بچوں کا ہاؤس بھی ہے، یہ آپ کے جو گفٹ ملتے ہیں اس چیز سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور آپ کی جو بونس ہے، آپ کا زائد انکم ہے، اس کو بھی یہ دکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو اگر پرائز بانڈ کی شکل میں، لاٹری کی شکل میں، یا کسی انعامی اسکیم کے حساب سے اگر دیکھیں تو اس کو بھی یہ دکھاتا ہے۔ تو ایریز راشی والوں کے لیے ان تمام معاملات میں یہ پازیٹیو اثر لے کے آئے گا۔ اور مرکری کی اگر ہم راشیاں دیکھیں جو ورگو اور جیمنائی ہے، تو یہ اگر ایریز کے حساب سے دیکھیں تو 3rd اور 6th ہاؤس میں یہ آ رہی ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ تھرڈ اور سکستھ ہاؤس بھی اس میں انوالو ہو رہے ہیں۔ تھرڈ ہاؤس جو ہے یہ کمیونیکیٹ کرواتا ہے ان لوگوں سے جن سے آپ افیئرز کرنا چاہتے ہیں، آپ کی جو فرینڈز ہیں ان سے تعلقات قائم کرواتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ففتھ ہاؤس جو ہے یہ آپ کی ایجوکیشن، جو آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کسی کورس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا آن لائن طریقے سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی یہ ایک سگنل دے رہا ہے۔ اس کے بعد 11th ہاؤس، یہاں پہ اس کو 7th اس کی اسپیکٹ پڑ رہی ہے مرکری کی۔ اس کا مطلب ہے کہ 11th ہاؤس جو ہے یہ گین کا ہاؤس ہے، یہ آپ کو کچھ نہ کچھ دلواتا ہے، آپ کو مالی فائدہ دلوانا، آپ کے معاشرے میں جو عزت ہے، شہرت ہے، اس کو دلوانا، اس کے بعد آپ کے ریلیٹیو میں سے تعلقات اچھے کروانا، یہ سب 11th ہاؤس ہے۔ تو آپ کو اس مہینے میں ایریز راشی والوں کے لیے افیئرز اور ان کی ایجوکیشن کا سلسلہ، اس کے بعد جو ہے کچھ مالی معاملات میں فائدہ، یہ سب کچھ ان کو ملے گا۔ ایریز راشی والوں کے لیے یہ پازیٹیو کہہ سکتے ہیں اس کی انٹری۔ اس کے بعد باری آتی ہے ٹورس راشی والوں کے لیے یہ مرکری جو ہے 4th ہاؤس میں پلیسڈ ہے۔ تو 4th ہاؤس جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی والدہ سے بھی منسوب ہے، آپ کے گھر سے بھی منسوب ہے، آپ کی گاڑی سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور آپ کی جو ذہانت ہے، آپ کی بیسک ایجوکیشن ہے، ان سے بھی یہ منسوب ہے، اور آپ کو جو سہولیات ملتی ہیں وہ سب 4th ہاؤس ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ مرکری جو ہے آپ کو یہ کچھ دکھائے گا، آپ کو مطلب کہ ایسے معاملات کی طرف لے کے جائے گا کہ آپ اپنی سہولتیں کیسے بنا سکتے ہیں، گھر کا ماحول کیسے آپ درست کر سکتے ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ تعلقات کیسے اچھے کر سکتے ہیں، یا والدہ کی اگر صحت پہلے سے خراب ہے تو آپ اس سلسلے میں ان کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو ان تمام معاملات کی طرف سوچنے پہ مجبور کرے گا۔ اور یہ 2nd اور 5th ہاؤس جو ہے یہاں پہ مرکری کی جو راشیاں ہیں، جو جیمنائی اور ورگو، تو اس کا مطلب 2nd ہاؤس جو ہے آپ کو مالی معاملات میں فائدہ بھی دے گا، آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا، اور 5th ہاؤس جو ہے یہ آپ کے اپنے وہ ہابی دکھا رہا ہے جن کو آپ چھوڑنا نہیں چاہتے، آپ اپنی گھریلو زندگی میں رہتے ہوئے اپنے مشاغل جو ہے ان کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے۔ تو 10th ہاؤس کو مرکری کی جو اسپیکٹ پڑ رہی ہے تو یہ آپ کے کیریئر کا ہاؤس ہے، اور آپ کو مرکری کی جو انٹری کے ٹائم میں آپ کا کیریئر جو ہے بہتر ہوگا، آپ ایسا کوئی بزنس کرنا چاہیں گے جس کے لیے آپ کو ہر اینگل سے کسی قسم کا لاس نہ ہو، آپ ہر اینگل سے درست طریقے سے سوچ کے کوئی پلان بنا سکتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4th ہاؤس میں، جو کہ کیندر کا ہاؤس بھی کہلاتا ہے، جو اسٹرالوجی میں سب سے سٹرونگ گنے جاتے ہیں، 1، 4، 7 اور 10th ہاؤس، اس میں مرکری جو ہے یہ ٹورس والوں کے لیے یہ بہت سٹرونگ پوزیشن میں ہے، تو ان کو یہ اس میں فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد باری آتی ہے جیمنائی والوں کی۔ جیمنائی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ 3rd ہاؤس میں مرکری کی جو پلیسمنٹ ہے، تو مرکری کی یہاں پہ ٹرانزٹ کرنا ان کے لیے ایک یہ اشارہ دے رہا ہے کہ ان لوگوں کو کچھ ریٹرن کرنا پڑے گا، کچھ تحریری معاہدات کرنا پڑیں گے، کچھ گھر سے دوری بھی کرنا پڑے گی، گھر سے دور بھی ہوں گے۔ اور 3rd ہاؤس جو ہوتا ہے یہ مطلب کہ آپ کی جو تحریری معاملات ہیں ان کو بھی دکھاتا ہے، آپ کی جو ذہانت ہے اس کو بھی دکھاتا ہے، آپ کی کمیونیکیشن کی جو صلاحیت ہے آپ کے اندر اس کو بھی دکھاتا ہے، اور آپ کے جو بہنوں بھائیوں کے ساتھ تعلقات ہیں ان میں بھی یہ اس کا مطلب کہ سوچ بچار قائم کرتا ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہتے ہیں، یا پلان کریں گے اس ٹائم پہ، اور آپ عارضی طور پہ اپنے گھر سے دور بھی جائیں گے۔ یہ جیمنائی والوں کے لیے۔ اور اس کے علاوہ 1 اور 4th ہاؤس میں جیمنائی اور ورگو راشی آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ جو 1st ہاؤس اس میں آ رہا ہے، تو یہ کوئی آپ ایسا کوئی نیا منصوبہ شروع کرنا چاہتے ہیں جو آنے والے وقت میں آپ کے لیے کوئی فائدہ لے کے آئے، اور اسپیشلی آپ اپنے گھر کے معاملے کی طرف آپ کی توجہ لگی رہے گی، اپنے گھر کے معاملات کی وجہ سے کوئی نیا منصوبہ کوئی شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 9th ہاؤس جو ہے اس پہ مرکری کی جو اسپیکٹ پڑ رہی ہے جیمنائی والوں کے لیے، یہ ایک لمبے سفر کی طرف اشارہ ہے، جو ایک آؤٹ آف کنٹری کا سفر بھی ہو سکتا ہے۔ تو 9th ہاؤس جو ہے یہ آپ کی اعلیٰ ذہانت کو بھی دکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو ہائر ایجوکیشن جو لوگ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اس میں آسانی ملے گی۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کینسر راشی۔ کینسر راشی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ سیکنڈ ہاؤس میں مرکری کی پلیسمنٹ ہے، تو سیکنڈ ہاؤس میں مرکری کا آنا ان کے لیے یہ ایک اچھا شگون ہے کہ ان کے لیے مالی فائدہ، آپ اپنے بزنس کے حوالے سے کچھ پلاننگ کر سکتے ہیں، آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کن کن ذرائع سے کون کون سے سورس آف انکم آپ کے آنے والے وقت میں بن سکتے ہیں۔ آپ اپنے روپے پیسے کی اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے پیسے کو سیو کیسے رکھ سکتے ہیں، پیسے آئیں گے اور آپ سیونگ کا کیا طریقہ ہے، آپ اس کو کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو 12th ہاؤس بھی اس میں انوالو ہے، کیونکہ 3rd اور 12th ہاؤس میں یہ ان کی مرکری کی راشیاں آ رہی ہیں، جیمنائی اور ورگو۔ تو 12th ہاؤس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ خرچے کا گھر بھی ہے، اس کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پیسہ ملے گا بھی اور فوراً خرچ بھی ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے 8واں گھر بھی اس پہ اسپیکٹ پڑ رہی ہے اس کی، تو 8واں گھر جو ہوتا ہے یہ پیسہ ضائع بھی کرواتا ہے، لاس بھی کرواتا ہے اور آپ کو کچھ پریشانیاں بھی دکھاتا ہے۔ تو پیسہ آئے گا لیکن پریشانیاں بھی ساتھ لے کے آئے گا۔ آپ کے لیے احتیاط کا بھی ٹائم ہے، کیونکہ پیسہ ملے گا لیکن اس کو آپ سیو کرنا آپ کے لیے بہت مشکل رہے گا۔ اس کے بعد باری آتی ہے لیو راشی کی۔ اگر لیو راشی کا ہم دیکھیں تو لیو راشی میں یہ 1st ہاؤس میں ہی اس کی جو مطلب کہ انٹری ہو رہی ہے، تو اس کا جو ٹرانزٹ ہے لیو میں اس مہینے جو ہو رہا ہے تو ان کی یہ اپنی ہی راشی ہے۔ تو مرکری کا یہاں پہ لیو راشی میں آنا یہ ان کے لیے ایک اچھا شگون ہے کہ ان کے لیے ایک کوئی اچھی پلاننگ کرنا اپنی ذات کے فائدے کے لیے، اپنے آپ کو ترقی دلوانے کے لیے، یا آپ کوئی ایسا کوئی نیا منصوبہ جو عرصہ دراز سے آپ سوچ رہے ہوں اس میں آپ عمل نہ کر سکے ہوں، تو آپ اس قابل ہوں گے کہ کوئی اچھا سا پلان بنا سکیں فیوچر میں آپ کوئی کامیاب منصوبے کے لیے۔ تو اس منصوبے کا جو تعلق ہے وہ 2nd اور 11th ہاؤس کے ساتھ ہے۔ 2nd ہاؤس کا مطلب آپ کوئی روپے پیسے کی سیونگ کے حوالے سے کوئی اچھا سا پلان بنانا چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ بینک میں اپنا کوئی اکاؤنٹ بنائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے فائدے کے لیے کوئی اچھی سی اسکیم پہ جیسے کوئی انشورنس کروائیں یا کوئی مالی لحاظ سے کوئی اچھی سی اسکیم میں حصہ لیں۔ آپ اس ٹائم پہ اپنے لیے اپنے پیسے کے لیے اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے لیے یہ مددگار وقت ہوگا۔ اس کے علاوہ 7th ہاؤس کو مرکری کی جو اسپیکٹ پڑ رہی ہے تو یہ بھی آپ کے لیے ایک مثبت اشارہ ہے۔ تو جن لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی تو اس میں مرکری کا جو رول ہے یہ مرکری کمیونیکیشن کا پلانٹ کہلاتا ہے، اور آپ ممکن ہے ان لوگوں کا کوئی اچھا سا رشتہ آئے جن فیمیل کی یا میل کی رشتوں کا مسئلہ چل رہا ہے، تو اس میں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اور 7th ہاؤس کا تعلق جو ہے یہ پارٹنرشپ کے ساتھ بھی ہے، تو پارٹنرشپ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں لیو راشی والوں کے لیے تو اس میں ان کو فائدہ بھی مل سکتا ہے۔ 1st اور 7th ہاؤس انوالو ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ 11th ہاؤس کا شامل ہونا یہ دکھاتا ہے کہ ان کو پارٹنرشپ کرنے سے فائدہ بھی مل سکتا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو لیو راشی کی جو نیچر ہے وہ اپنے آپ پہ بلیو زیادہ کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن اگر فائدے کا حساب دیکھیں تو 7th ہاؤس کا ملنا ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ یعنی ان لوگوں کو اگر کسی کے ساتھ مل کے کوئی کاروبار کرنے میں فائدہ نظر آ رہا ہے تو اس پہ ضرور عمل کرنا چاہیے۔ لیو راشی کے بعد ورگو کی باری آتی ہے، تو ورگو اگر ہم دیکھیں تو یہ 12th ہاؤس میں مرکری کی جو پلیسمنٹ ہے، مرکری جو ہے اس مہینے میں جو اس کا ٹرانزٹ ہے ان کے 12th ہاؤس میں آ رہا ہے، تو مرکری کا 12th ہاؤس میں ٹرانزٹ کرنا یہ ان کے لیے ایک برا اشارہ کہہ سکتے ہیں۔ ورگو والوں کے لیے یہ ایک محتاط رہنے کا ٹائم ہے، ان کے کچھ ازدواجی معاملات میں کچھ مسائل پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ پیسے کا نقصان بھی متوقع ہے، کیونکہ 12th ہاؤس جو ہوتا ہے یہ پیسے کا نقصان بھی کرواتا ہے اور یہ بد نظری کا بھی پلانٹ ہے، بد نظری کا بھی ہاؤس ہے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ مخالفت بھی پیدا ہو سکتی ہے، کچھ سازشی عناصر ایکٹیو ہو سکتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو کیسے سیف رکھ سکتے ہیں یہ آپ نے پلاننگ اس مہینے میں کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں 1st اور 10th ہاؤس انوالو ہیں، کیونکہ یہاں پہ اس کی جیمنائی اور ورگو راشی آ رہی ہیں،
تو فرسٹ ہاؤس اور جو 10th ہاؤس جو آ رہے ہیں، اس کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ ہاؤس جو ہے آپ کی ذات ہے، آپ کا ارادہ ہے، آپ کا مطلب کانفیڈنس ہے، آپ جو کچھ کریں گے، جو پلان کریں گے اس میں آپ کامیاب بھی رہیں گے۔ اور فرسٹ ہاؤس کے ساتھ جو ہے 10th ہاؤس کا ملنا، یہ آپ کا سٹیٹس ہے جو بحال رہے گا، اس میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ لیکن 6th ہاؤس پہ اس کی جو مرکری کی جو اسپیکٹ پڑ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ مخالفین جو ہے وہ اپنی کوشش کریں گے، مخالفانہ حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، کچھ جاب پیشہ لوگوں کے لیے مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ 6th ہاؤس جو ہے یہ مخالفین سے بھی منسوب ہوتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو کیسے سیف رکھیں گے، تو اس کے لیے آپ اس مہینے میں اپنی پلاننگ ضرور کیجیے گا۔ اس کے بعد باری آتی ہے لبرا راشی کی۔ لبرا راشی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ 11th ہاؤس میں مرکری کا جو ٹرانزٹ ہے ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے۔ 11th ہاؤس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ گین کا ہاؤس ہوتا ہے، جو انسان کو جو کچھ ملتا ہے یہ 11th ہاؤس کے سورس سے ملتا ہے۔ 11th ہاؤس آپ کی اس ٹرانزیکشن کو بھی دکھاتا ہے جو آپ کاروبار پہ پیسہ لگا رہے ہیں، کاروباری صورت میں پیسے کا جو ٹرانزیکشن میں پیسہ لگنا، یہ فائدے کی ریشو دکھاتا ہے، آپ کو فائدہ ہوگا، مالی فائدہ بھی، اور آپ کے ریلیٹیو میں سے بھی آپ کو کچھ فائدے ملیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے اپنے دوستوں کے ذریعے سے بھی کچھ فائدے کا حصول ملے گا۔ اور اس کے علاوہ جو 11th ہاؤس ہوتا ہے یہ عزت، شہرت اور آپ کتنے فیمس ہیں یہ سب کچھ اس وقت میں آپ کو پتہ چل جائے گا، اور آپ کی جو محنت ہے اس کا آپ کو پھل ملے گا اس ٹائم پہ۔ اس 11th ہاؤس کے ساتھ 9th اور 12th ہاؤس بھی انوالو ہیں، تو جو لوگ بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت سازگار ٹائم ہے، کیونکہ 9th ہاؤس جو ہے یہ ایک لانگ ٹریولنگ دکھاتا ہے، اور 12th ہاؤس جو ہے اس جگہ کی وہ رہائش جس جگہ پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں بیرون ملک، اور وہ لوگ جو اپنے سٹیزن شپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں کسی بیرون ملک کنٹری میں، تو ان کے لیے یہ مددگار ٹائم ہو سکتا ہے۔ 12th ہاؤس کا آنا اور اس کے ساتھ 11th ہاؤس کا ملنا، یہ ان کو مطلب کہ بیرون ملک میں رہائش ملنا دکھا رہا ہے، ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند اور سازگار ٹائم ہے۔ تو 5th ہاؤس بھی اس پہ اسپیکٹ پڑ رہی ہے مرکری کی، تو 5th ہاؤس پہ جو لبرا راشی والوں کے لیے اسپیکٹ پڑھنا یہ بھی ہے کہ ان کے اپنے ہابی بھی جاری رہیں گے، ان کے ایجوکیشن کا سلسلہ وہ بھی جاری رہے گا، اور ممکن ہے کہ یہ آپ اپنے بیرون ملک اگر سفر کر رہے ہیں تو یہ کوئی اسٹڈی بیس پہ آپ کا ایڈمیشن ہو، اسی سلسلے میں آپ کا سفر بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہ 5th ہاؤس آپ کے افیئرز کو بھی دکھاتا ہے، اور 11th ہاؤس گین دکھاتا ہے۔ 5واں اور 11واں گھر جو جب مل جاتے ہیں تو یہ افیئرز میں کامیابی کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے اسکارپیو راشی والوں کی۔ اسکارپیو راشی کا اگر ہم دیکھیں تو یہ 10th ہاؤس میں مرکری کی جو پلیسمنٹ ہے یہ ان کے لیے ان کا سٹیٹس اچھا دکھا رہا ہے۔ تو مرکری کا جو 10th ہاؤس کے ساتھ لنک بننا یہ بھی دکھاتا ہے کہ آپ اپنے بزنس کو کس لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں، آپ کتنا فیمس ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنی پوزیشن کو کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ مرکری آپ کے اندر وہ ذہانت دے گا، وہ سوچ دے گا، وہ دور اندیشی دے گا، جس سے آپ اپنے کاروبار کو بہت وسیع کر سکتے ہیں، اور اپنی عزت، شہرت اور دنیاوی معاملات میں آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، ان تمام معاملات کا آپ کو تجربہ بھی دلائے گا۔ لیکن 8واں اور 11واں گھر جو ہے، 8 اور 11th راشی جو ہے ہاؤس جو ہے، یہ اس میں جو جیمنائی اور ورگو راشی آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مسائل بھی ساتھ پیدا ہو سکتے ہیں۔ 8واں گھر جو ہے یہ مسائل بھی لے کے آتا ہے، اور جو مسائل کا تعلق ہے یہ آپ کے کاروبار کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کا جو معاشرتی مقام ہے ان میں بھی یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ عزت شہرت کے معاملات میں کچھ مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ تو 8واں گھر جو ہے یہ آپ کے لیے ایک وارننگ بھی ہے کہ اس ٹائم پہ تھوڑا سا محتاط رویہ رکھیں، اور جو کم ظرف لوگ ہیں ان سے ریلیشن بنانے میں دور رہیں تو اچھا ہے۔ تو کچھ لوگوں سے آپ کو ذہنی اذیت، پریشانی بھی پیش آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مرکری جو ہے 4th ہاؤس کو جو اسپیکٹ ڈال رہا ہے، تو 4th ہاؤس آپ کے گھر کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے لیے بھی کچھ سوچیں گے، اپنے گھر کے لیے کچھ ترقیاتی منصوبے بھی بنائیں گے، اور عملی طور پہ آپ کو فائدہ بھی ملے گا، کیونکہ 11th ہاؤس بھی اس میں انوالو ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں کچھ خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں گھر کی ترقیاتی کاموں کے لیے۔
اور اس کے بعد باری آتی ہے سیجیٹیریس راشی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ 9th ہاؤس میں مرکری کا جو ٹرانزٹ ہے یہ اس لحاظ سے اچھا ہے کہ جو لوگ ہائر ایجوکیشن کے سلسلے میں محنت کر رہے ہیں تو ان کو اعلیٰ کامیابیاں مل سکتی ہیں. اور 9th ہاؤس جو ہے وہ لانگ ٹریولنگ کو بھی دکھاتا ہے. جو لوگ بیرون ملک جانے کی کوشش کریں گے تو ان میں فائدہ بھی مل سکتا ہے. اس کے علاوہ 3rd ہاؤس پہ مرکری کی جو اسپیکٹ پڑ رہی ہے تو جو لوگ جنہوں نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ یہ ان کے ویزا لگنے کا چانس ہے. 9th ہاؤس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو 7th اور 10th ہاؤس میں یہ ورگو اور جیمنائی راشیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 7th اور 10th ہاؤس جو ہے وہ سیجیٹیریس والوں کے لیے ایک ترقیاتی منصوبے کی طرف اشارہ دکھا رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ان کا کاروباری مقام اس میں بہتری آئے گی. اور 7th ہاؤس جو ہے اگر ان کا اپنا ذاتی بزنس ہے تو اس میں وہ ترقی کر سکیں گے. اور 3rd ہاؤس کا ساتھ شامل ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کوئی نئے بزنس کے لیے کوئی نیا ایگریمنٹ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ 9th ہاؤس جو ہے یہ آپ کی اعلیٰ ذہانت اور دور اندیشی کو بھی دکھاتا ہے. اور آپ کا جو مذہب کی طرف آپ کی اٹریکشن یہ بھی دکھا رہا ہے. آپ جتنی دعائیں کریں گے اپنے لیے عبادات کریں گے اس کا آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا. اس کے بعد کیپریکارن کو اگر ہم دیکھیں، کیپریکارن والوں کے لیے یہ 8ویں گھر میں مرکری کا جو ٹرانزٹ ہے یہ ان کے لیے کچھ مسائل کھڑے کر سکتا ہے. اور مسائل کا جو تعلق ہے وہ 6th اور 9th ہاؤس کے ساتھ ہے، کیونکہ 6th اور 9th ہاؤس میں ان کی ورگو اور جیمنائی راشیاں آ رہی ہیں. تو 6th ہاؤس جو ہے یہ مخالفت پیدا کرتا ہے. یہ کیپریکارن والوں کے لیے یہ ایک وارننگ ہے کہ اپنے مخالفین سے محتاط رہیں، کیونکہ اس میں آپ کسی مسئلے میں پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں. ساتھ 9th ہاؤس کا انوالو ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی قانونی مسئلہ بھی درپیش آ سکتا ہے. تو کیپریکارن والوں کے لیے یہ بہت ہی محتاط رہنے والا ٹائم ہے. ان کے لیے یہ وارننگ ہے. مرکری آپ کو اپنا کمیونیکیشن دکھا رہا ہے، آپ کا تعلق عدلیہ کے ساتھ بنوا رہا ہے، اور آپ اس سلسلے میں کچھ مسائل کا سامنا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ 9th 8 اور 6th ہاؤس جو ہے جب یہ شامل ہو رہے ہیں تو یہ سیدھا اشارہ ہے کہ کچھ مخالفین کی وجہ سے آپ کو عدالت کا رستہ بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے. کورٹ کچہری سے دور رہیں اور اس وقت میں خاموشی رکھیں تو زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے. 2nd ہاؤس پہ اسپیکٹ پڑ رہی ہے مرکری کی، تو یہ جو کیپریکارن راشی والوں کے لیے یہ بھی ہے کہ ان کا پیسہ جو ہے وہ قانونی معاملات میں ضائع بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد باری آتی ہے ایکویریس راشی والوں کی. ایکویریس راشی کا اگر ہم دیکھیں تو 7th ہاؤس میں مرکری کی جو پلیسمنٹ ہے تو یہ اشارہ دے رہی ہے کہ جن لوگوں کی شادی میں رکاوٹ چل رہی تھی پچھلے دنوں چند مہینوں سے، اس رکاوٹ کا خاتمہ ہوگا. اور 5th ہاؤس میں بھی راشی آ رہی ہے، یہ جو ورگو راشی، تو اس کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 5th ہاؤس جب یہ شامل ہو جاتا ہے تو یہ ان کی پسند کی شادی ہونے کا بھی چانس ہے. اور ساتھ 8واں گھر بھی انوالو ہے. 8ویں گھر میں بھی ان کی راشی آ رہی ہے، مرکری کی راشی. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اور کاروباری معاملات کے حساب سے اگر دیکھیں تو کچھ کاروباری مسائل کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑ سکتا ہے. اس میں 1st ہاؤس بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ کچھ ان کی وجہ سے یہ کیپریکارن والوں سے کچھ غلطیاں بھی سرزد ہو سکتی ہیں، جن کا اثر آپ کے بزنس پہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی میرڈ لائف پہ بھی اس کا بیڈ اثر پڑ سکتا ہے. تو آپ کے لیے اپنے ازدواجی معاملات پہ بھی تھوڑا سا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. گھریلو ماحول پہ نظر رکھیں، کچھ اپنے آپ پہ کنٹرول بھی رکھیں، ذہنی الجھنوں سے دور رہیں، کیونکہ 8واں گھر جو یہ ڈپریشن کا بھی ہے. تو یہ کاروباری اور ازدواجی لحاظ سے کچھ مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں. سب سے لاسٹ میں پائسس راشی کی اگر دیکھیں تو پائسس کے حساب سے یہ 6th ہاؤس میں مرکری کا جو ٹرانزٹ ہے یہ ان جاب پیشہ لوگوں کے لیے ایک اشارہ کہ ان کے لیے ایک نئی جاب مل سکتی ہے. لیکن کچھ مخالفت بھی پیدا ہو سکتی ہے کچھ لوگوں سے. اگر ان کا کوئی کورٹ کچہری کا معاملہ چل رہا ہے تو اس میں کچھ پریشانیاں مزید پیدا ہو سکتی ہیں. 6th ہاؤس ایسا پیسہ بھی ظاہر کر رہا ہے جو لون کی شکل میں آپ کو لینا پڑ سکتا ہے.
تو یہ لون کی شکل میں اگر ہم دیکھیں تو یہ 12th ہاؤس پہ اس کی اسپیکٹ پڑ رہی ہے مرکری کی. تو 12th ہاؤس جو ہے لون کا پیسہ بھی ضائع کرواتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں لون کا پیسہ لے کے اپنے کسی بزنس پہ لگاؤں گا یا کوئی نیا بزنس شروع کروں گا. تو اس سلسلے میں یہ پوزیشن جو ہے یہ خراب ہے، کیونکہ 7th 6th اور 12th ہاؤس جو ہے یہ اس میں انوالو ہو رہے ہیں. تو 7th ہاؤس بزنس کا ہے اور 6th ہاؤس لون کا ہے اور 12th ہاؤس پیسہ ضائع ہونے کا ہے. تو ان لوگوں کے لیے یہ وارننگ ہے کہ قرض کا پیسہ جو ہے اپنے کسی بزنس پہ نہ لگائیں تو اچھا ہے. کسی اور جگہ پہ استعمال کرنا چاہیں تو وہ ضرور کر سکتے ہیں. اور 4th ہاؤس میں بھی اس کی راشی آ رہی ہے مرکری کی. تو پائسس والوں کے لیے گھریلو ماحول میں کچھ معاملات میں مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں. تو ان کے لیے یہ چاہیے کہ کوئی صدقہ خیرات مرکری سے ریلیٹڈ وہ ضرور ادا کرتے رہیں. تو یہ جو وقت ہے اسی طریقے سے وہ آپ بچ سکتے ہیں برے ٹائم سے. تو 12th اور 6th ہاؤس جو ہے یہ پائسس والوں کے لیے یہ برے ہاؤس ہیں. تو اس ٹائم پہ ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو صدقہ خیرات ضرور ادا کریں. تو اب یہ تمام دوستوں کے لیے جو میں نے ویڈیو بنائی ہے، جن دوستوں کو یہ میری ویڈیو پسند ہے تو وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تو تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو اچھے سے اچھی جو بھی نئی ویڈیو بناؤں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچاؤں. تو بہت بہت شکریہ. نیکسٹ میں آپ کے لیے کوئی اچھے سے ٹاپک پہ ایک نئی ویڈیو بناؤں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.